السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے اس قرآن کی موجودگی کے باوجود اس سے اعراض اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی، یہ ہماری بد نصیبی کا بڑا سبب ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس قرآن سے تعلق پیدا کیا، اس سے رابطہ پیدا کیا، اور پھر اس تعلق کو نبھایا، اور نبھایا بھی یوں کہ ان کی زندگیوں سے، ان کے کردار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن اور محمد رسول اللہ سے ہے۔ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس قرآن سے تعلق رکھنے کے باوجود، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے باوجود آج اتنے بد نصیب ہیں کہ ہماری بد نصیبی کو ماپنے کے لیے کوئی پیمانہ بھی موجود نہیں۔ ہم اس دور میں بستے ہیں جو دور انتہائی علمی فکری آگہی کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی پریشانی کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی قابل رشک زندگی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی، اور پھر ان کی زندگی کا حاصل یہی دونوں چیزیں تھی، اللہ اور قرآن، اور قرآن کا حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے ان صحابہ کے تاریخی اوراق کو اٹھایا جائے تو حیرت گم ہو جاتی ہے۔ سوچتا ہے آدمی کہ کیا یہ لوگ انسان تھے، اور اگر یہ انسان اور مسلمان تھے تو ہم کیا ہیں؟ یعنی ہماری اور ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے جو ان کے مخاطب تھے، ان کے متعلق تمام دنیا اس بات پہ متفق تھی کہ وہ جاہل نہیں، اچھل لوگ تھے، اکھڑ لوگ تھے۔ ان کی زندگی انانیت کی زندگی تھی، وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے
وہ دور انسانیت کے لیے بڑا پریشانی کا دور تھا، لیکن جو ہی رحمت کائنات محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہوئے، قرآن کانوں میں پڑا اور قرآن کی طرف توجہ دی، ایسا انقلاب آیا کہ اس کائنات میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور وہاں سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخص ساتھی تھے جن پہ اللہ نے بھی ناز کیا اور محمد رسول اللہ نے بھی ناز کیا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ان سے آگاہ ہی نہیں۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ 3 شخصیات اس ماہ مقدس سے وابستہ ہیں جن کی قربانی اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے تھی۔ وہ جب سے قربانی پیش کرتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک وہ زندہ ہیں، اور ان کی وہ قربانی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید و رسالت کا دعویٰ کیا تو اس وقت جہالت عروج پہ تھی، ایک سے ایک بڑھ کے انانیت کا علم بردار تھا۔ وہ سمجھتا انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ان میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا عمر ایک ایسا انسان ہے جس کی سیرت کو دیکھا جائے، جس کی تاریخ کو جھانکا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے خطاب کے گھر عمر پیدا ہی اسلام کے لیے ہوا تھا، اور اس کے وجود کا مقصد، اس کی تخلیق کا مقصد نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی۔ عمر کی زندگی میں مختلف مراحل آئے ہیں، تمام مراحل کو طے کر کے وہ اس مقام پہ پہنچا کہ خالق کائنات نے اس کے در پہ محمد رسول اللہ کی خلافت کا تاج رکھا۔ اس کے حالات کیا تھے، اس کے لیل و نہار کیا تھے، یہ اس دور میں کیسا انسان تھا، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے آدمی حیران ہوتا ہے۔ خطاب بنو عدی کا ایک سردار ہے، بڑا دانا، عقل و شعور کا مالک، لیکن بہت سخت سنگ دل آدمی، غلیظ القلب۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمر رکھا جاتا ہے۔ غور فرمائیں کہ عمر کی زندگی، اس کی پیدائش سے پہلے کے لمحات ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ خطاب کے گھر عمر پیدا ہوتے ہیں، ابھی بلوغت میں قدم نہیں رکھا، کم سن ہیں، اتنے سمجھدار نہیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گرجدار آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، عمر! اتنی خوفناک، وحشتناک آواز سن کے عمر گھبرا گئے اور فوراً اٹھا۔ بچے کم سنے، اپنے بابا کے حضور جا کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا لیا۔ باپ نے کہا، بیٹا اب تم عقل و شعور والے ہو گئے ہو، یہ خطاب کے نزدیک ہے، ویسے عمر
عقل و شعور والا نہیں تھا اس وقت، بچہ تھا، نابالغ، اگر ابھی بلوغت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا. تم سمجھدار ہو گئے ہو، باشعور. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ذمہ داری سونپی جائے اور اس کو تم نبھاؤ. عمر خاموش ہے. کہا آج سے اونٹ تم نے چرانے ہیں. سردار تھا، سردار کے پاس اونٹ بھی کافی تھے. بات سنی، عمر مڑے، فرمایا بات سنو، اونٹوں کی نگہداشت کرنی ہے. اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی ہوئی تو وہ سزا تجھے دوں گا کہ تجھے بھولے گی نہیں. عمر اپنی کم سنی میں اونٹ چرانے کے لیے صحرا میں جاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے. اونٹ چراتے چراتے ایک دن نیند آ گئی، سستی محسوس کی، پتھر پہ بیٹھ گئے اور سستی طاری ہے کہ اچانک کانوں میں آواز پڑتی ہے، عمر. عمر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ادب سے. ایک زوردار سناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑتا ہے. تمہیں کیا کہا تھا؟ ان کی نگہداشت کرنی ہے اور سستی نہیں ہونی چاہیے. تم خطاب کے بیٹے اور سستی. خوب مارا. یہ مار عمر فاروق کو مرتے دم تک نہیں بولی. عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ میں عمرہ یا حج کر کے آیا. ایک وادی میں پہنچے تو عمر کہنے لگا، ہائے کیا دن تھا. میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. کبھی اونٹ چراتا تھا اور کبھی لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا. اور اگر مجھ سے کبھی کوتاہی ہو جاتی، کمی ہو جاتی، تو میرا باپ مار مار کے مجھے ہلاک کر دیتا. انتہا کی مار. کہتا ہے فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ أَسْرَبُ النَّاسُ لَيْسَ فَوْقِي أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ. ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے باپ کے تھپڑ کھایا کرتا تھا، انتہا کی مار پڑتی تھی. آج وہ دن ہے کہ لوگ عمر کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور عمر سے بڑھ کے سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں ہے. یہ مراحل جو عمر طے کر رہے تھے، ان کا ایک سبب تھا. میں نے اس کیا نا کہ عمر کی تخلیق، عمر کی نگہداشت، عمر کی پرورش، اس میں صرف خطاب کا حصہ نہیں بلکہ اصل میں اللہ کا حصہ ہے. وہ عمر کو تیار کر رہے تھے کہ تو نے محمد کی خلافت کو سنبھالنا ہے اور پھر ساری دنیا سے پہچان تمہیں نے کروانی. عمر اتنی سخت نگہداشت میں بڑا سخت ہو گیا تھا، جسم و جان بھی مضبوط تھا، اور پھر جو بڑھتا گیا معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کرتا گیا. گھڑ سواری، ایسا گھڑ سوار آدمی کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں ایسا گھڑ سوار دوسرا دیکھا نہیں گیا. کہ عمر گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ یوں چھلانگ مار کے سوار ہو جاتے ہیں جیسے شکار پہ کمند ڈالا جاتا ہے.
شمشیر زن، تلوار کا دھنی، کشتی، اور جس چیز میں قدم رکھا، جس فن کو چڑھا، اس میں کمال حاصل کر لیا۔ یہی نہیں رہا، بلکہ عمر ان سب سے فارغ ہو کے علم کی طرف توجہ دیتا ہے۔ عرب میں بہت کم لوگ علم والے ہیں، جن کو کوئی احساس ہے علم وہ حاصل کرتا ہے۔ اس نے کیوں حاصل کیا؟ اس کا باپ نہیں چاہتا تھا، وہ تو ایک پہلوان چاہتا تھا جس کی دہشت، جس کا خوف زمانے پہ چھایا ہو۔ اس کا خوف بھی چھایا ہوا تھا، اس کی دہشت بھی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس نے علم کی طرف بھی توجہ دی۔ اس طرف توجہ دینا، اس میں خطاب کا کوئی کردار نہیں، اللہ کا کردار ہے کہ اللہ عمر کی نگہداشت خود کر رہے تھے، پرورش خود کر رہے تھے۔ علم حاصل کیا، پھر علم میں بھی اس مقام پہ پہنچے کہ وہاں کے علم والے لوگ عمر کا سامنا کرتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے۔ اس کی گفتگو میں ایسا ربط ہوتا تھا، اس کے حروف و الفاظ، اس کے کلمات، بلوغت کی انتہا، فصاحت کی انتہا، کوئی آدمی اس کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا بیٹھ کے بات کر سکے۔ یہی سبب تھا کہ عمر کو مکہ والوں نے متفقہ طور پہ اپنا سفیر منتخب کیا تھا۔ اگر عرب کے کسی قبیلے سے قریش کا سامنا ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لڑائی ہوتی، تو سفارت کا کام عمر کرتا تھا۔ اور مورخ کہتا ہے کہ عمر کی گفتگو، اس کا انداز خطاب، لوگوں سے بیان اتنا زبردست ہوتا تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے، لوگوں کے دلوں میں سما جاتے تھے۔ اور عمر جہاں بھی صلح صفائی کے لیے گیا ہے، کبھی ناکام واپس نہیں آیا۔ اپنے قریش میں اگر کسی قبیلے کا لڑائی جھگڑا ہوتا تو عمر کو ان کے تسویہ کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ کوئی کردار جو فاروق اعظم کا تھا، یہ کردار نہ خطاب کا بنایا ہوا، نہ عمر کا کوئی اپنا کردار تھا، وہ ایسی ذات یہ کردار بنا رہی تھی جس ذات کو خاص عمر مطلوب تھا۔ اور کس کے لیے؟ اگر عرب لوگوں کا یہ دستور تھا، باقاعدہ میلے پہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی توصیف بیان کرتے، عظمت بیان کرتے، شان بیان کرتے، فخر۔ قریش اگر کسی میدان میں اتارتے تھے کسی کو تو وہ عمر تھا۔ یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تیار کر رہا تھا، لیکن کس کو؟ جو کہتا ہے کہ کنتو من اشد الناس علی رسول اللہ، مکہ میں جو بڑے بڑے محمد الرسول اللہ کے مخالف تھے ان میں ایک میں بھی تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت ایک مرحلہ تھا انسان عمر کی زندگی کا۔ میں نے اس کیا نا، بہت سے مراحل طے کر کے عمر جہاں پہنچا ہے، وہ ایک مخصوص اس کی رہنمائی کرنے والی شخصیت تھی، وہ اللہ کی شخصیت تھی۔ اس تخت عرش پہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے کوئی دوسرا انسان ایسا پیدا کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان عمر سے بڑھ کے ہے تو وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کردار اس کا بتلاتا ہے، لیل و نہار کہتے ہیں، اس کی زندگی، اس کے لیل و نہار، اس کی سوچ، اس کی فکر، اور وہ مکہ میں اتحاد اور اتفاق کا سبب تھا، کیونکہ وہ اس نظریے کا حامل تھا جس نظریہ کو اس کو آبا نے مکہ میں قائم کیا تھا۔ اس لیے کوئی بھی اس سے ہٹ کے بات کرتا تھا تو عمر اس کا بہت بڑا مخالف ہوتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ وہ کہتے ہیں کنتو، میں من اشد،
اللہ رسول اللہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے. ایک لمحہ کے لیے نام سننے کو تیار نہیں، بلکہ جو نام لیتا ہے وہ کسی قبیلہ کا ہے، کسی خاندان کا ہے، عمر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو محمد کو مانتا ہے سلسلہ. یہ مکہ میں ایک تصور تھا عمر کے لیے، اور تمام مسلمان عمر سے یوں ڈرتے تھے جیسے کوئی درندہ سامنے آ رہا ہے. یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم عمر سے یوں ڈرتے تھے، اور تھا بھی یہ. عمر کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کو پتہ چلا، میں نے سنا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. ہاں کہا. اور فرمایا تمہیں علم نہیں ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا مخالف اور اسلام سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے قیامت بن جاتا ہوں. تو میرے گھر کی لونڈی اور محمد کو رسول اور قائد مانتی ہو. مارنا شروع کیا. مورخ لکھتا ہے اتنا مارا کہ مار مار کے ہلکان کر دیا. چھوڑا نہیں. عمر تھک کے بیٹھ گئے. لونڈی نے نگاہ اٹھا کے دیکھی عمر کی طرف تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر چند لمحات میں مسکرانا شروع کر دیا. اٹھے، پوچھا یہ تیرا میں نے تہرا میں یار کیا دیکھا ہے، روئی کیوں، مسکرائی کیوں؟ کہا آقا آخر میرے آقا ہو، میرے مالک ہو، مجھے تیرا دکھ ہے. تو نے مجھے مارا ہے، تیری مار کو میں نے برداشت کر لیا ہے. رو اس لیے رہی ہوں کہ اس کے جواب میں قیامت کو جو تجھے مار پڑے گی تو برداشت نہیں کر سکتا. آقا ہو اس لیے پریشان ہو کے آنسو آئے. مسکرائی کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ ایک گرانڈیل جوان عمر، جس کا سامنا عرب کا کوئی انسان نہیں کرتا، بڑے سے بڑا پہلوان، اگر میلہ یا کاس میں آتا ہے تو عمر سے سامنا ہوتا ہے. عمر اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکتا ہے، زمین پہ گراتا ہے، اس کی چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے. آج تک عرب کی سرزمین نے کوئی ایسا پہلوان جنم نہیں دیا جو عمر کو پچھاڑ سکے. اتنے طاقتور کی طاقت کو میرے ایمان نے شکست دے دی ہے، اس لیے مسکرا رہے. عمر بہت دانا آدمی تھے. یوں ہی مکہ والوں نے سفید نہیں بنایا، چاہیے تو یہ تھا کہ اٹھ کے لتاڑ دیتے اسے. لیکن مورخ کہتا ہے کہ آج پہلے دن عمر کے دل میں تھوڑی سی پریشانی پیدا ہوئی. وقت گزرتا گیا. اس کا حل کیا ہے؟ چاروں طرف مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. غریب غربا، لونڈیاں اور غلام سب پستے ہیں. بڑے خاندان کے لوگ بھی پستے، لیکن کوئی ایسا آدمی دیکھا نہیں ہے جو مار سے ڈر کے محمد کا ساتھ چھوڑ دے. ایک دن ذہن میں آیا کہ اچھا آج چپ کے اس کا کام کرتے. عمر کہتے ہیں کہ میں محمد کی تلاش میں کعبۃ اللہ میں گیا، اس لیے کہ روزانہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہتے میں گیا، مقصد تو میرا یہ تھا کہ ذرا محمد کو جھنجھوڑوں، مار دھاڑ کروں. لیکن جاتے ہی میں نے سنا محمد قرآن پڑھ رہے تھے اور سورت الحاقہ. کہتے ہیں کہ میں قرآن کو سنتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ واقعی قرآن ایک بڑی تاثیر رکھتا ہے، یہ تو واقعی شاعر ہے محمد. لیکن ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی،
کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اور قرآن شاعر کا کلام نہیں. کوئی شاعر ایسا نہیں جو ایسی ترتیب بنا سکے، جو ایسی تشکیل دے سکے، جو ایسا فکرہ بنا سکے. فکرے میں ایسے حروف و الفاظ پروئے جیسے موتی پروئے جاتے ہیں. کوئی نہیں، کوئی شاعر ایسا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ اچھا یہ جادوگر ہوگا. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. عمر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سنا محمد کی زبان سے. جس سوچ کی بنا پہ میں آیا تھا، جس فکر کی بنا پہ آیا تھا، جو چاہتا تھا، مجھ سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن دل میں کسک پیدا ہو گئی کہ ایسا کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا. اس لیے فصاحت و بلاغت کا تو خود بھی تاجدار تھا. اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پہ تمام مکہ متفق تھا کہ جس مجلس میں عمر خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، سحر کر دیتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ جادو کر دیتا ہے، اس کے حروف و الفاظ، اس کے فکرات کا کوئی سامنا نہیں کرتا. ہر آدمی اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. فصاحت و بلاغت کا یہ بادشاہ قرآن سنتا ہے. پہلے اس کی سوچ اور تھی، اس کی فکر کچھ اور تھی. اب اس کی فکر کچھ اور ہے کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں، لیکن قرآن جو بھی سنتا ہے وہ کوئی بھی ہے، قرآن اپنا آپ منوا لیتا ہے. کعبۃ اللہ میں اخنس بن شریک نے قرآن سنا، ابو جہل نے قرآن سنا، ابی سفیان نے قرآن سنا. تینوں اس بات پہ متفق تھے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، قرآن کا اعجاز ہے. جو سنتا ہے اس کے دل و دماغ میں سما جاتا ہے. یہ بہت بڑا دشمن تھا. اس کی سوچ یہ تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اس تحریک کو مٹا دیا جائے اور مکہ سے ان لوگوں کو نابود کر دیا جائے. یہ ان دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا. لیکن آج تھوڑا سا پریشان ہے. قافلہ آگے بڑھتا ہے. حبشہ جانے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوئے اور ان لوگوں میں عمر کا ایک بھائی بھی ہے. یہ عمر کا بھائی نہیں ہے حقیقی، بلکہ خطاب نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا. اور عامر بن ربیع لوگ نہیں کہتے تھے، عامر بن خطاب کہتے تھے. اس کی پرورش، اس کی نگہداشت عمر کے باپ نے کی تھی. عمر کے گھر میں پرورش پائی تھی. دیکھا کہ حبش کو لوگ جا رہے ہیں، ان میں ام عبداللہ بھی ہیں جو اس کی بھابھی ہے. ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جانا کہاں ہے؟ تم نے مکہ کی سرزمین پہ ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے. تم 20 معبود مانتے ہو، ہم ایک معبود مانتے ہیں، اور تم سب مکہ کی سرزمین پہ رہ سکتے ہو. لات والے عزا کا دشمن نہیں، منات والے کسی دوسرے کی دشمن نہیں، کوئی نسل کا دشمن نہیں، کوئی یعوز کا دشمن نہیں. سب اپنے اپنے بت کی پرستش کرتے ہو، لیکن تم ایسے تمہیں یوں برے نظر آتے ہیں کہ تم ہمیں مکہ میں دیکھنا نہیں چاہتے. تمہارے ظلم، تمہاری بربریت جو تم ہمارے ساتھ روا رکھتے ہو، مار دھاڑ مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سرزمین کو وہاں چلے جائیں جہاں ہم سکھ کا سانس لے سکیں. یہ عمر کی بھابھی ہے. کہا اچھا صاحبکم اللہ کہہ کے جدا ہوئے. عامر کام کو گئے ہوئے تھے، آئے نا. تو ام عبداللہ کہتی ہے ابو عبداللہ
آج کاش تم عمر کو دیکھتے. رقتہ وحزنہ علینا، اس کی رقت غریب الدیار ہونے کے لیے، غریب الوطن ہونے کے لیے جو ہم مکہ سے نکل رہے ہیں، وہ ہمارے لیے انتہا کا پریشان تھا. دیکھنے والی بات تھی. آج تک میں نے عمر کا یہ رخ نہیں دیکھا. عامر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو سمجھتی ہے کہ یہ عمر ایمان لے آئے گا؟ کہنے لگی میرا تو خیال ہے. مسکرائے عامر. کہنے لگے خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا. اتنا بڑا اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا قاتل، سکون چھین لیا، آرام چھین لیا. چلتا ہوا مسلمان دیکھتا ہے، زمین پہ بچھاتا ہے، مار مار کے خود تھک جاتا ہے، لیکن چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہتا. یہ شخص اور اسلام قبول کر لے گا. کہنے لگی مجھے تو آج یہی نظر آیا. یہ حالات دیکھ کے عمر پریشان ہے. مورخ لکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، انتہا کی سختی، گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، زخموں سے چور کیا جاتا ہے، آہ منہ سے نکلتی ہے، لیکن یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم نے محمد کا دامن چھوڑ دیا. آخر یہ کیا ہے؟ دوسری طرف وہ عصبیت جاہلیہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، اور یہ دل میں آتا ہے کہ کیوں نہ عمر کا کام ہی علی نبی کا کام ہی تمام کر دیا جائے. جا رہے ہیں، سرداران مکہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے. بیٹھ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ سوچ رہے ہیں کہ اس فتنہ کا حل کیا ہے. کیا یوں ہی مکہ میں کوہرام رہے گا؟ ہمارے بھائی ہمارے ہاتھوں ذلت اٹھاتے رہیں گے؟ اپنا وطن چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، اپنے پیارے چھوڑ کے وہ غریب الوطن ہو رہے ہیں. کچھ کرنا چاہیے. ہاں. کہنے لگے عمر اگر ہم میں کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو. کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا اچھا تو ٹھیک ہے، یہ میں ذمہ لیتا ہوں، محمد کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں. یہ سازشیں ہو رہی ہیں وہاں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم اور بربریت کے ٹوٹنے والے پہاڑ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی بڑے پریشان. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے آسمانوں کی طرف، چہرہ اوپر کیا. اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر ابن الخطاب اور بعمر ابن ہشام. اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے اپنے اسلام کی عزت کے لیے، لیکن ان میں دو وہ جو تجھے پسند ہے. احب الرجلین الیک، ان دو میں جو تجھے پسند ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کی پسند پہ چھوڑا، اللہ نے عمر کو میرے لیے پسند کر لیا. اور ایک روایت میں بھی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ. اللہ عرب میں اور سرزمین مکہ میں اگر اسلام کو کوئی عزت دے سکتا ہے تو وہ عمر کی شخصیت ہے. میں خاص تجھ سے عمر مانگتا ہوں. ایک یہ بھی روایت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. ادھر یہ سارے سردار اکٹھے ہوئے کہ محمد کو ختم کر دیا جائے. یہ مشورے کرتے ہیں. رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا ان میں سے ایک. عمر چلے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے.
راستے میں چلتے ہوئے اپنی قوم کا ایک شخص ملا، اس نے تیور دیکھے عمر کے، تلوار بھی ہاتھ میں، ضرورت کیا تھی؟ عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگا آج میں اس نیت سے نکلا ہوں کہ مکہ میں جو فتنہ ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کیا ہو گیا تجھے؟ تم اس کو قتل کرو گے، اس کی قوم تمہیں زندہ رہنے دے گی؟ اچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور کہنے لگا مجھے کچھ تکلیف نہیں، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، میرے گھر میں کیا ہے؟ کہا تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میرا دماغ گھوم گیا، وہاں سے ہی اپنے بہن کے گھر دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر خباب ان کو قرآن پڑھا رہے، عمر نے یہ آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، ان کو پتہ چلا یہ عمر آ گئی، پریشان ہو گئے، خباب کو فوراً چھپا دیا اور جو سورت طٰہٰ تھی ان کے پاس اس کو بھی چھپا دیا۔ آئے یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کچھ باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگے کوئی نہیں، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ کہنے لگا نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم محمد کے دین سے وابستہ ہو گئے ہو، سابی ہو گئے ہو۔ شہید کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے۔ عمر نے اپنے بہنوئی کو نیچے لٹا لیا، پھر مار مار کے ہلکان کر دیا، اس کے سینے پہ سوار ہے، قریب ہے کہ اس کا گلا دبا دے کہ اس کی بہن آگے بڑھتی ہے، یوں ہاتھ مارا، زمین پہ گری، چوٹ سر میں لگی، خون جاری ہو گیا، اور کہا عمر کیا چاہتے ہو؟ اس بات کا اعلان ہم نے آج تک نہیں کیا، سن لو، اسلمنا وطابانا محمدا، فق سے مان تقاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم نے محمد کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی ہے، کائنات کی کوئی طاقت کوئی ظلم ہمیں محمد سے جدا نہیں کر سکتا۔ مورخ لکھتا ہے کہ خون بہنے والا چہرے پہ بہتا ہے اور زمین پہ ٹپکتا ہے، عمر کی نگاہ اپنی بہن کی طرف پڑی تو یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گیا، سینے سے اٹھا، فاطمہ لاؤ مجھے دکھاؤ وہ کلام جو تمہارے آقا پہ، جو تمہارے نبی پہ اترتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ کلام تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگی خطرہ ہے تم سے، تیرے جیسا متشدد آدمی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا مسلمانوں پہ، اور تیرے ہاتھ میں وہ کلام دے دے تاکہ تم ضائع کر دو۔ کہا مجھے میرے بت کی قسم ہے، میں پڑھ کے تیرے ہاتھ میں واپس دے دوں گا۔ اپنے معبود کی قسم اٹھائی۔ فاطمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک ہے اور تم مشرک پلید ہو، کسی پلید کو اللہ کا کلام اس کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، تو کیسے دے سکتی ہو؟ کہا غسل کرو، نہا لو، پھر نہا لیا، پاکیزگی اختیار کر لی، سورت ہاتھ میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، عمر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی یہ محمد کو شاعر کہتے ہیں، کبھی یہ محمد کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور یہ کلام تو ایسا ہے تمام انسان اکٹھے ہو کے بھی ایسا کلام ترتیب نہیں دے سکتے۔ جب یہ الفاظ سنے نا عمر کے منہ سے، خباب جو چھپے ہوئے تھے چھلانگ مار کے باہر آتے، کہا عمر
تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے اسلام کے لیے چن لیا ہے. ادھر دیکھا کیا کہا, میں نے کل ہی محمد رسول اللہ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ. اللہ محمد تجھ سے عمر مانگتا ہے. عمر کہتی اچھا تو محمد ہے کہاں؟ کہنے لگے وہ صفا کی وادی میں ہے, مجھے بھی لے چلو وہاں. خباب کے ساتھ, سعید کے ساتھ عمر چلتے ہیں اور وہاں پہنچے اس دروازے پہ. دروازے پہ آگے عمر ہیں, جا کے کنڈی کھٹکھٹائی. ایک صحابی دیکھنے والا آیا, اس نے دیکھا کہ عمر ہے, پریشان ہو گیا. اس کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا ہے, کس بات پہ پریشان ہو؟ کہنے لگا آقا دروازے پہ عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بھی شخص تھا جس کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ نے کہا اسد اللہ واسد رسولہ, یہ رب کا شعر ہے اور محمد کا شعر بھی ہے. چچا حمزہ قائدن لہو قتلنا ہو بالسیف, اسی کی تلوار سے قتل کر دوں گا اگر اس نے محمد کا احترام نہ کیا. ادب ملفوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, مزہ ہم اس کو خل کے محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے قدموں پہ رکھ دوں گا. کھول دو دروازہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھولو. دروازہ کھلا, کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور تھاما جا کے عمر کے دامن کو. عمر میں نہیں سمجھتا کہ تو ایمان لے آئے حتی ينزل بکا کاریا, یہاں تک کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. بچ جاؤ عمر, اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے رب کی توحید کو مان لو اور محمد کی رسالت کو مان لو. اور وہ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. ابھی نبی کائنات کے منہ سے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے تو عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. جب عمر نے یہ کہا نا تو محمد رسول اللہ نے بلند آواز سے تکبیر کہی. اللہ کے نبی نے تکبیر کہی تو تمام صحابہ نے تکبیر. اتنی بلند آواز سے تکبیر, پہاڑوں میں معمولی سی آواز سے بات کی جائے تو دور تک پھیلتی ہے. یہاں 40 لوگ تھے جنہوں نے بلندے پہن اور پکار کے کہا اللہ اکبر. وادی گونج اٹھی. وادی کے پہاڑوں میں جو لوگ بستے تھے یہ کیا ہوا ہے, کون اللہ اکبر کہنے والا ہے, تکبیر کہاں سے آئی؟ لوگ پریشان ہو کے باہر نکلے. تحقیق کی, پتا چلا خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا اس کی تخلیق, خطاب کے گھر میں اس کا پیدا ہونا یوں ہی نہیں تھا بلکہ اللہ اس کو خطاب کو دے رہا تھا جو اس دور کا سخت ترین آدمی تھا. اس کی نگہداشت, اس کی پرورش ایسے ہونی تھی جیسا انسان اللہ کو محمد کی خلافت کے لیے مطلوب تھا. آ گیا محمد رسول اللہ کے پاس, اللہ کے نبی میں آتا ہوں. سرداروں کے گھروں میں گیا, کنڈی کھٹکھٹائی, کون عمر, کیسے آئے ہو؟ میں نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے اور اللہ کی توحید کا علمبردار بن گیا ہوں. پہلے اپنے چچا آس کے گھر جاتے, اس کی کنڈی کھٹکھٹائی. پھر اپنے ماموں ابو جہل کے گھر جاتے, اس کی کنڈی کھٹکھٹائی. لیکن پریشانی کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو منتظر تھے
کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو جیتا دیکھنے نہیں چاہتے، میرے گلے میں کیوں نہیں پڑتے؟ لیکن کوئی نہیں. عمر کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس سردار کے پاس، کبھی اس سردار کے پاس، کیا آمنت باللہ واسلمت محمد رسول اللہ، لیکن کوئی بات ہی نہیں سنتا. کسی نے کہا عمر چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے چاہتا یہ ہوں کہ سارے مکے میں اس بات کا چرچا ہو کہ عمر محمد پہ ایمان لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، فلاں آدمی ہے جمیل، اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کے کہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی، سارے مکہ میں یہ خبر پھیل جائے گی. عمر گئے اس کے پاس، جا کے کہنے لگے اما علمت یا جمیلو، جمیل تجھے علم ہے کیا؟ کہنے لگا انی قد اسلمت وادخلت فی دین محمد، میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد پہ ایمان لا کے اس کے دین میں داخل ہو گیا ہوں. اس نے کوئی دوسری بات نہیں سنی، اٹھ بھاگا، وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں جا ایھا الناس، اور لوگ متوجہ ہوئے، عمر بھی وہاں پہنچ گیا. خطاب کا بیٹا سب بھی ہو گیا ہے، اس نے محمد کو رسول مان لیا، تمام معبودوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت گزاری کے لیے محمد کے دامن کو تھام لیا ہے. ساتھ ہی فرمایا کذبا، جھوٹ بولتا ہے، ولکنی اسلمت وآمنت باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں اور اللہ پہ، اللہ کی توحید کو مان لیا ہے، اور میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں. ابھی یہ الفاظ منہ پہ تھے تو بھیڑوں کے چھتے کی طرح ٹوٹ پڑے عمر پہ. ایک عمر اور 20 لوگ. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اتنا لڑتے رہے اکیلا عمر، اتنا لڑتے رہے کہ سورج نصف النہار پہ آ گیا. صبح کا معاملہ تھا، لڑائی ہوئی، اکیلا عمر 20 کافروں سے لڑ رہا ہے، کسی کو پچھاڑ کے ادھر پھینکتا ہے، کسی کو ادھر پھینکتا ہے، لیکن وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. جب سورج سر پہ آ گیا عمر تھک گیا، زمین پہ بیٹھ گیا. لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، کہنے لگے جو چاہتا ہے کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ہم 300 کے قریب یہاں ہو گئے تو یا مکہ میں تم رہو گے یا مکہ میں ہم رہیں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آس بن وائل آتا ہے، بہت بڑا سردار ہے، بہت احترام ہے مکہ میں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا عمر صحابی ہو گیا ہے. کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک آدمی اگر اپنے لیے کوئی دین قبول کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تمہیں کیا؟ جاؤ چھوڑ دو اس کو، خبردار کو اس کی طرف بڑھا. ایک بہت بڑا سردار تھا، طاقتور قبیلے کا سردار تھا. عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. عمر اٹھے، گھر آئے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے پاس بیت ارقم میں. اللہ کے نبی علیسنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں؟ رب ایک نہیں ہے؟ آپ رب کے رسول نہیں؟ دین حق نہیں؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انکم علی الحق، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پہ ہو. کہنے لگا آقا عجیب بات ہے، حق والے لوگ چھپ کے عبادت کریں اور باطل پرست لوگ کعبۃ اللہ میں. اگر اپنی زندگی میں عمر کسی مسلمان کو کعبہ میں عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چھپ کے نہیں کعبہ میں اللہ کی عبادت کریں گے. آئیے میرے ساتھ.
مورخ کہتا ہے کہ 2 سطریں بن گئیں، ایک کے آگے حمزہ، دوسرے کے عمر، اور یہ قافلہ دار ارقم سے نکلا، کعبۃ اللہ میں گیا۔ کعبۃ اللہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے ان کو روکیں۔ وہاں اللہ کے نبی کی امامت میں نماز ادا کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے عمر کی طرف دیکھا، پیار سے دیکھا، چہرہ چمک اٹھا، فرمایا عمر انت الفارق بین الحق والباطل، آج حق اور باطل کے درمیان تو نے فرق کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے نبی، ان کے صحابہ میں کوئی عمر جیسا دوسرا نہیں ہے۔ کسی سے تقابلی جائزہ عمر کا حماقت ہے، جہالت ہے۔ تمام صحابہ ایمان رکھنے کے باوجود جرأت نہیں کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، صدیق اکبر موجود تھے، عثمان ذو النورین موجود تھے، علی المرتضیٰ موجود تھے، طلحہ موجود تھے، زبیر موجود تھے، حمزہ موجود تھے۔ اب بڑے بڑے توانا لوگ جن کی دہشت سے مکہ والے ڈرتے تھے، لیکن کسی کے ایمان لانے پہ کوئی قافلہ مکہ کی طرف عبادت کو نہ بڑھا۔ ایک عمر ایمان لانے والا تھا کہ جس نے ایمان کے ساتھ مکہ میں کعبۃ اللہ کے دروازے مومنوں کے لیے کھول دیے۔ مورخ کہتا ہے اول من جہر ایمان عمر، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے سب سے پہلے علان ایمان قبول کیا وہ عمر ہے، اور جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولے وہ عمر کی ذات ہے۔ عمر ایک ایسی شخصیت ہے، میں نے ابتدا میں اس کیا نا کہ اللہ نے خود نگہداشت کی ہے۔ خطاب کے گھر میں اس کا پیدا ہونا اللہ کی یہ مشیت تھی کہ اس کی تیاری کی جائے اور مختلف مراحل سے گزر کے یہ محمد کی خلافت کا حقدار بن جائے، پھر تمام کائنات کو چیلنج کرے اور ساری دنیا اسلام سے واقف ہو جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو عمر فاروق کی ذات ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ حق کی بات یہ ہے کہ جب عمر ایمان لائے، سیدنا صہیب کہتے ہیں کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد پہلے کیا تھا، گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر میں بھی نہیں، کوئی شکایت نہ کر دے، پہاڑوں پہ جا جا کے، اندروں میں چھپ چھپ کے۔ اور اب کیا تھا، صہیب کہتے ہیں کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد ہم کعبۃ اللہ میں حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، کبھی نام لینا گوارا نہیں تھا۔ اب کعبہ میں مومنوں کا حلقہ ہوتا ہے اور وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ صہیب کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ عمر کے آ جانے کے بعد اسلام کی پہچان ہوئی، اور جتنی تیزی سے مکہ میں اسلام پھیلا ہے، عمر کے ایمان لانے کے بعد اس سے پہلے اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ اس لیے مورخ کہتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کا اسلام میں تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی بھی دوسرا مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی صحابی نہ عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ عمر کا درجہ پا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے عمر کو دیا تھا، اور یہ مقام جس کی نصیب میں، جس کے لیے اللہ نے مختص کیا ہوا تھا، جس کو اللہ نے چنا ہوا تھا، اسی کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر کو اپنے کان قرار دیا ہے کہ جس سے میں سنتا ہوں وہ عمر کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ عمر کو کیوں نہیں جنگ میں بھیجتے؟ فرمایا عمر میرا دست و بازو ہے، اس لیے عمر کو میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ ایسی شخصیت
اسلام میں کوئی دوسری نہیں ہے. شرف و فضل کے لحاظ سے صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کرتے فاروق، فضل و شرف کے لحاظ سے، لیکن جو کردار اس شخص نے ادا کیا ہے وہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ جس راستے سے گزر رہا ہو، آگے سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان اس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. یہ ایک ہی شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، وہ عمر فاروق. ایسا ایمان، ایسا قرآن سے تعلق، ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ناز ہوتا ہے، اور آج اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ان مجلسوں میں بیٹھیں جہاں اہل علم کافر ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں عمر فاروق کا ذکر ضرور ساتھ آتا ہے. یہ اللہ کا انعام تھا جو اللہ نے خطاب کے بیٹے کو دیا، اور یہ اپنے کردار سے اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا کہ اللہ کی خاص نظر رحمت اس پہ ہوتی تھی. کس طرح؟ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.